بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آفتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ شبنم کے قطرے گردن پر درد والی جگہ پر لگا لینے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ اگر بچے کا رنگ کالا ہو تو اسے گائے کا دودھ پلاؤ، اس سے رنگ سفید ہو جائے گا۔ تنگ کپڑے پہن کر سونے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جو بچے اور بچیاں تنگ لباس پہنتے ہیں تو وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ایک پیالی دہی کا کھا لینے سے آپ کی جلد جوان رہے گی۔ کھانے سے قبل ایک سیب کھا لیا کرو، بوڑھے ہو جاؤ گے مگر تمہارا معدہ بالکل خراب نہیں ہوگا۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن میں کمی لاتی ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کیسا ہوگا تو آج کے دن پر غور کیا کرو کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ کیلا کھانے کے بعد لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ چاول کھانے کے بعد دودھ پینے سے بھی گریز کرو۔ روزانہ ایک انار کھانے سے انسان کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے والے انسان کے اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ مچھلی کھانے سے جلد جوان نظر آتی ہے۔ موٹی عورت سرخ شلجم کا استعمال کر لیا کرے، دبلی پتلی ہو جائے گی۔ چاول کھانے سے قبل لیموں کے چند قطرے پی لیا کریں، دمہ کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ زیادہ کمزوری ہو جائے تو دودھ میں کشمش ملا کر کھایا کرو، جسمانی کمزوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس سے بوڑھوں کے اندر بھی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہے یا پھر آپ کو سوتے وقت بے چینی محسوس ہوتی ہے تو آپ ایسے میں تھوڑی سی سونف لے کر اس کا قہوہ بنا کر اس میں آدھا چمچ زیرے کا ملا لیں۔ آپ کی ٹانگوں میں کبھی درد نہیں ہوگا، نہ ہی کبھی تھکاوٹ ہوگی۔ اس کے استعمال سے پیشاب کی جلن بھی دور ہو جاتی ہے۔ کھٹی چیزوں کا استعمال مسوڑھوں کو خراب کر دیتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے بدن میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، نظر تیز ہونے لگتی ہے۔ خواب کے اندر اپنی بیوی کو حاملہ ہوتے ہوئے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ حاملہ عورتوں کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ بچوں کی نشو و نما میں اچھا کردار ادا کرتے ہیں۔ جس گھر میں غصہ کرنے والی عورت رہتی ہے اس گھر میں برکت نہیں آتی۔ دودھ میں سونف ڈال کر پی لو، کمر کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو گرم پانی سے نہانا اس کا بہترین علاج ہے۔ گھر میں مکڑی کا جالا بننا بے برکتی ہونے کی علامات ہوتی ہیں۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان رہنا چاہتے ہو تو 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر کے شام کے وقت پی لو، کبھی آپ پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ شہد میں گڑ شامل کر کے کھاؤ، کھانسی دور چلی جائے گی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کرو، کبھی گھٹنے کا درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ بچوں کو کھٹی چیزیں کبھی کھانے مت دیں، اس سے ان کا قد بھی چھوٹا رہ جاتا ہے۔
اور وہ جلدی بالغ بھی ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کے پاؤں بڑے ہوتے ہیں اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے۔ لیز کے زیادہ استعمال سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ سوتے وقت لیموں چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، ایک معاف کرنا، دوسرا انصاف کرنا۔ دودھ جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے اور اس سے آدھے سر کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کان پر بال آنا شروع ہو جائیں تو دولت مندی اور بزرگی کی علامت ہے۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں لگ سکتی۔ صبح نہار منہ گرم پانی پیا کرو۔ کھیرا زیادہ کھانے سے گردے کے درد سے نجات دلانے کا باعث بنتا ہے۔ جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہوتی ہیں ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ کم کھانا کم سونا اللہ کے دوست ہونے کی نشانی ہے۔ جو انسان کم کھاتا ہے وہ بیمار بھی کم ہوتا ہے۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ اپنی آنکھیں زیادہ ملنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہوتا ہے وہ سخی ہوتی ہے۔ روٹی دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ شام کے وقت پانی زیادہ پینے سے طاقت میں کمی آتی ہے۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لیا کرو، آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ وٹامن سی کی کمی سے ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں۔ یہ ایڑیاں پھٹنے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے لیموں استعمال کرو۔ فریج میں ایک کٹا ہوا لیموں رکھ دینے سے کسی بھی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔ پٹھوں کے درد کی شکایت ہو تو روزانہ دوپہر کو کالی مرچیں چبا لیا کریں۔ دودھ پینے کا عمل بدن کو اتنا پرسکون کرتا ہے کہ غنودگی آنے لگتی ہے اور نیند میں بہتری ہوتی ہے۔ جن کو برے خواب آتے ہیں وہ رات کو باوضو ہو کر سویا کریں، اس سے برے خواب نہیں آئیں گے۔ گرم دودھ پینا گہری نیند کے لیے مفید ہے۔ بال گیلے ہوں تو بالوں کو تیل لگانے سے گریز کرو ورنہ بال جلدی گر جائیں گے۔ رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ جلد بازی میں کیا جانے والا فیصلہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگو تو ٹھنڈے دل و دماغ سے کرو۔ روزانہ سونف والا دودھ پی لینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ کھانے میں نمک زیادہ استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، اس لیے اپنے کھانوں میں نمک کا استعمال کم کیا کرو۔ نمک زیادہ استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ دال کھانے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ کھیرے کا استعمال پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہے۔ تنہائی یا اکیلا پن انسان کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 15 سگریٹ پینا۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پی لینے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے کمر کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بلی کسی برتن میں منہ مار جائے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ کچی انار کا جوس پینے سے
چربی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں کالی بھیڑ موجود ہو وہ گھر ہمیشہ نظر بد سے بچا رہتا ہے۔ عورت کی بال کھول کر سونا گھر میں آسیب آنے کی نشانی ہے۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں اس بندے کا رزق بڑھ جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ کدھر کدھر سے رزق آ رہا ہے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پیا کریں۔ گرم روٹی مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ یا چائے پینے سے گریز کریں۔ ان باتوں سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتا ہے۔ بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام کاج میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخواں پر باتیں کرتے رہنا۔ اگر آپ اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرنے لگے ہیں تو دودھ میں بھنے ہوئے چنے ڈال کر کھانے سے آپ کے بدن کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ٹنڈے کی سبزی تر و تازگی پیدا کرتی ہے۔ ٹنڈے کو گوشت کے ساتھ ملانے کی نصیحت کی جاتی ہے کیونکہ یہ گوشت کے مضر اثرات کو بڑی حد تک کم کر دیتے ہیں اور اسے کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ تھوڑی دیر پاؤں کی تلی پر ہاتھ مسلتے رہنے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو نزلہ زکام ہو جائے تو پہلے 3 دن تک ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ۔ 3 دن کے بعد جا کر دوائی لیں کیونکہ اگر آپ شروع سے ہی دوا لیں گے تو آپ کا نزلہ رک جائے گا اور پھر سر درد رہنے لگے گا۔ اس سے آپ کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں۔ آلو ابال کر آلو والے پانی سے پاؤں دھوئے جائیں تو گورے چٹے ہو جائیں گے۔ کیلے کا شیک بنا کر پینے سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ اگر خواب میں بال اڑتے دیکھیں تو یہ نیکی کی دلیل ہے۔ جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کی کمر کے مہرے 30 سال کی عمر میں ہی ہل جائیں گے۔ دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چل لینے سے بینائی عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ 1 کپ دودھ میں 12 بادام ڈال کر پی لو، بڑھتی ہوئی عمر رک جائے گی اور سینے کی بلغم ختم ہو جائے گی۔ حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ حاملہ عورت اپنے ہاتھوں سے صبح شام چڑیوں کو دانہ پانی ڈالیں۔ بادام کھانے سے دماغ کی گروتھ بڑھتی ہے اور اس سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے اور اس سے نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ بادام کا پاؤڈر دودھ میں ملا کر کھا لیں۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالٹا استعمال نہ کریں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ کھانے کے بعد مسواک کرنے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو بچہ زیادہ دودھ پیتا ہے وہ بڑا ہو کر خوش خوراک ہوگا اور کھانے پینے کا شوقین ہوگا۔ کپڑے سے منہ ہرگز نہ صاف کریں۔ جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال ہرگز نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کی جلد خراب ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ انار کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کم ہونے کی علامات ہوتی ہیں۔ جو لڑکیاں باریک دوپٹہ پہنتی ہیں ان کے بال جلدی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے
شوگر جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے اور اس سے گردے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ خواب میں خوبصورت عورت کو دیکھنا جلدی دولت ملنے کی علامات ہوتی ہیں۔ جو عورت جڑواں بچے پیدا کرتی ہیں وہ کبھی غریب نہیں ہوتی۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دنیا سے دل لگ جانا اللہ سے دور ہو جانے کی علامت ہے۔ سبزیوں کو لونگ کے پانی سے دھویا جائے تو سبزی 10 دن تک خراب نہیں ہوتی، تازہ ہی رہتی ہے۔ صبح ناشتے کے بعد ایک الائچی کھا لیا کرو۔ 60 سال تک آپ لوگ کبھی بہرے نہیں ہوں گے، نہ ہی کبھی آپ کا سانس پھولے گا۔ عمر کو بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ زیتون کا تیل ٹانگوں پر مسل کر سویا کریں۔ زیادہ پانی استعمال کیا کرو۔ زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ آپ آلو اور مکھن کھا کر زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں تمام غذائی اجزاء موجود ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ رات کے وقت چہرہ دھو کر سونے سے نیند اچھی آتی ہے اور اس سے آپ کا چہرہ صاف بھی رہتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر اوپر سے کھجور کھائی جائے تو بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جسم سے بہت سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا اور گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا۔ جو لوگ پانی کم استعمال کرتے ہیں ان کی جلد کبھی خراب نہیں ہوتی اور ان کے گردے بھی کبھی خراب نہیں ہوتے۔ جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ شوگر سے بچنا چاہتے ہو تو ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ چہرے پر چھائیاں ہوں تو منہ پر مکھن لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکایا کرو، اس سے خارش جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گی۔ مالٹا کینسر جیسے موذی مرض سے بچاتا ہے۔ مالٹا موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ مالٹے کا جوس مسوڑھوں سے خون روکتا ہے۔ بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ جو بھی چیز کھانے کے لیے بنا رہے ہوں تو اس میں لال لوبیا بھی شامل کر دیں۔ آئرن کی کمی پوری کرنے کے علاوہ لوبیا مسوڑھے بھی مضبوط کرتا ہے اور ہڈیوں میں مضبوطی لاتا ہے۔ اندھیرے سے ڈر لگنا معصوم لوگوں کی ٹھوس علامت ہے۔ پالک پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈالو۔ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تازہ رہتا ہے۔ اگر کسی بھی مرد کا جسم کمزور ہونے لگے تو وہ لونگ والا پانی پی لیں، جسمانی طاقت آ جائے گی۔ جو عورت اپنی خوراک میں روزانہ دودھ اور دہی استعمال کرتی ہے وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ چہرے کو لسی سے دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہنستے وقت آنکھ میں آنسو آنا نرم دل والے کی نشانی ہوتی ہے۔ دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد انگلیوں کو اچھی طرح صاف کرتا ہے ایسے بندے کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے
تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں اور ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔